فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں تو جان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ ہمارا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑھائی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں۔ رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا؟ اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا، پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے، ایک خادم ساتھ رہتا تھا،
عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر! ہو پیغمبر، ہو نبی، روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، سانس میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ بھی زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں۔
मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें फूंक मारी, कुम बिइज़्निल्लाह फानफुखु फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, फर करके वो चिड़िया उड़ गई। अगर आज कोई ऐसा यूं करता है ना, मैं कहता हूं एक भी खुदा का नाम लेने वाला शायद ना मिलता। ये तो देखो परिंदे नहीं बना रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की ढेरियां 3 बनाई और फरमाया सोना बन जा, वो सोना बन गया। तो एक ढेरी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ को यूं खिसका ली, सरका ली कि ये तो मेरी, और एक उसकी तरफ को कर दी कि ये तेरी, और तीसरी की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया कि ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। अल्लाहु अकबर। ये सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। तो कहने लगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं खाई। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ, फरमाया इधर भी कसम है। और दुनिया के तलबगार क्या करेगा इस सोने को लेकर? इसी को कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। उसने कहा चलो पैगंबर की खिदमत से तो गया, पैगंबर की खिदमत से तो गया, साथ रहने से तो गया, पर मिट्टी की गठड़ी तो बन जाए, सोने की गठड़ी तो बन जाए। तो सैयदना अल्लाह के नबी दौलत को हाथ नहीं लगाया करते। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात में से किसी ने देखा, घरवालियों में से किसी ने देखा, सारी रात करवटें बदल बदल के गुजार दी, सारी रात परेशानी में गुजार दी। अज़वाज मुतहरात में से उम्मुल मोमिनात में से हमारी माओं में से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आज नींद क्यों नहीं आई, आज की रात सारी गुजर गई, नींद क्यों नहीं आई? फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है, एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन है। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, 1 मिनट के लिए कभी परेशान ना हो। हम हजारों खा जाते हैं, लाखों मार जाते हैं। तू भी तो उसी नबी का उम्मती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दाना जब आदमी के हलक के नीचे हराम का जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से उसकी तरफ अदाब आना फौरन शुरू हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसने खादिम ने कहा ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तीसरी मिट्टी सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ढेरियां दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, तबे गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पंड मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है? लगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। वो लगे सर आंखें बदल ले। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 इतिहास हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने की कत्ल करने की जरूरत नहीं।
آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے. پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا. ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں. یہ رمضان المبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا. انسانیت ہے. چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے. اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے پہ بیٹھ کے آنکھ دے گا میں ہوں دا دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں. تو خود ٹھگ ہے، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہیں کے قابو آتا ہے. 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا. جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے. ایمان نہیں ہے دماغ میں، کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا بھی مارنے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہاتھوں سے کھلتی ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی. بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا. شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے. ماشاءاللہ سبحان. دنیا ساری پر مکر ہے. دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے. وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا. دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا. اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، شہر میں فلودہ کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، دیر لگا دیے، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی. ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکی، اس نے کہا کیا ہوئے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں آگ دعود ہو جائیں گے نصف نصف. انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا. اسی کا نام تو دنیا ہے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. خسارے میں
ڈال دے گی۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر چوکیدارا کرتے رہے، موری تلوار گردن وہ جاتے پڑے۔ تو کہنے لگے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ۔ روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں 7 اب تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے، لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے تھوڑے سے سو جاؤ۔ کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی، فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے بادا، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا۔ اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے۔ تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی، کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کہیں جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں۔ اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج
से यूं ही खुशबू आती है। सत्रह साल के बाद भी कपड़े से यूं ही खुशबू आती है। कई लोग हमें क्या देखते हैं कि ये कारी हनीफ तो वलियों को नहीं मानता। लो देखो, मैं तो वलियों की दाढ़ी के अंदर से इतनी खुशबू मानता हूं कि जो दुनिया में नहीं मिलती। पर वली होना नंगा तो ना होना है। वली हो, अल्लाह वाला हो, सरकार मदीना का गुलाम हो, कुरान का खिदमत गुजार हो, सारी उम्र कुरान के आगे कुरान हाथ में लेकर और कुरान करीम पे अमल करते हुए गुजारते। लाहौरी इतना बड़ा वली था, मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर पंजाब हजरत लाहौरी की खिदमत में आया। समझदार आदमी था। ये पिछले लोग फिर भी अल्लाह वालों की कदर किया करते थे। अब जैसा घपला तो कभी भी नहीं मचा। हजरत लाहौरी से अर्ज किया नवाब गवर्नर पंजाब ने कि मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है, मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है। तो फरमाया कुछ शर्तें हैं मेरे जैसा होता तो उसी वक्त अच्छा जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वाएंगे, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता तो। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के पुच्छल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता। मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त यह है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त यह है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला है। मैं बेरी वाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुन्नों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, ने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या। मैंने कहा यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ाते। मैंने कहा याद रखो अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने के नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कहने लगे जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, ये खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे काम खड़े खड़े ना फिर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे बोला निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा। फिर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहाँ जेबें लगती हैं, यहाँ जेबें लगती हैं, और ये कहीं यहाँ पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलकों से चाब रहे हो, निकाल गई पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहाँ लगाई है, यहाँ कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चानस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा जी पैसे निकाल लो, आपको टिकट
میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا، وہ یوں جھکا، میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا، میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف، نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا، میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے، یہ کیا تہذیب۔ تو گورنر پنجاب نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہم سب گناہگار ہیں، بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا، گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی، عورت ذات قدم نہ رکھ سکی، اور جب یہ اللہ کڑلے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا، بات کسی اور طرف چلی گئی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ گورنروں کے سامنے، وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے، بدلہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی اور حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی، 17 سال گزر گئے، ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تفتیش کی، اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا، اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے، تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقاع، ذات الرقاع ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیخڑوں والا جنگ، کھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر۔ میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔
بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ माशाअल्लाह सुभान ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم
فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا, ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی, مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے, یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو, کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں, کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے, جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں, دکان کے پیچھے لگنے والوں, رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں, رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا, تو ایک دکان کی 2 بنا, 2 کی 4 بنا, ایک فیکٹری کی 2 بنا, 2 فیکٹریوں کی 4 بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں. تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے, پوری نہیں ہوتی. لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے, کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے, ارب مل جائے تو خرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو, فانی زندگی سمجھو, ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ, نچوڑ. فرمایا عظمت نبی, عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو, اتنی عظمت ہو, اتنی بلندی ہو, اتنی برتری ہو, اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے, اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا, نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا. تم احترام نہیں کرتے. اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا, چلو حق ادا ہو گیا, یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان, حق ادا جی, اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی, اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی. بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا, اپنی قبر کو سجا, اپنی آخرت کو بنا. بے شمار مورخین کے نزدیک, علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے, اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تجھے شرم آنی چاہیے, بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے.
تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا ہے؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا ہے؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، اللہ اکبر، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا
مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو, اگر تم ایمان کو ترک کر دو, اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو, اگر تم قرآن کا انکار کر دو, ایمان کا انکار کر دو, تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے, تمہیں بڑا مال دیں گے, ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے, دولت دے دیں گے, بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے, سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو, یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے, یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں. اللہ اکبر. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ, انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں آؤ میدان میں, چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلہ گردانو. تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے, تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے, تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو, تم کتنے حسین ہو, تم کتنے قداور جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. مال دیں گے بڑا, بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی. دونوں نوجوان مسکرائے. اللہ غنی گلی میں پھاندی کا پھندا ہے, پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے. سامنے سارا مکہ موجود ہے, موت سامنے منڈلا رہی ہے. دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر, اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں, محبت کے مقابلے میں, اطاعت کے مقابلے میں, اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں, دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں, ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں. اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی, کم کر جاندے اپنا. آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, وفات شریف کا مہینہ, چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو. کسی نے زنا سے توبہ کی, اس مہینے میں بدکاری نہ کرو, اس مہینے میں جوا نہ کھیلو, اس مہینے میں شراب نہ پیو, اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو. کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے, میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا.
یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے. اللہ اکبر. جنگ بدر ہے, نہتے مسلمان, ہتھیار نہیں, سواری نہیں. اندازہ لگا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ساری فوج کا سامان دیکھو, ساری فوج کا سامان دیکھو. پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرے, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. چند 8 تلواریں, ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس. عجیب سا لشکر ہے, عجیب سا انداز ہے. کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں, سوار نہیں, ہتھیار نہیں, لیکن وہ میدان میں آئے ہیں. ادھر میدان لگا, ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے. عجب لشکر بنا ہوا ہے. آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے, یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں, عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں. جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا, خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا. اللہ پاک غیرت والے ہیں, اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرے بندے, میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا, میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا, فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا, افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا, امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا. اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو, جس بزرگ کو, جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی, اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو. فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی, اب جھکتا ہی مرے گا. مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا, تو عورتوں کو دیکھ. ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 90 سال کی بوڑھی عورت, 90 سال کی مائی. جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, آؤ میدان میں جان مال قربان کرو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی. مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے, جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا تھا, صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب ہے, مفلس ہے, نادار ہے, مسکین ہے, دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا, مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا. کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا, جھوپڑی بھی نہیں اپنی. رحمت دو عالم, سید دو عالم, جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا, تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نہ کہ یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, گھر نہیں, بار نہیں, دھن نہیں, دولت نہیں, کچھ بھی نہیں, میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا, جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں, اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. بے شک ماشاءاللہ سبحان. میں کروں گا تیری شادی. عرض کی اچھا جی, مجھے کون دے گا, شکل کا بھی میں اچھا نہیں,
دمڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں، سادہ سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں۔ ہاں تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے انہاں گلاں دا کی پتہ ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا راضی ہو کر، جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے کچھ نہیں، تیاری کائے کی کرے۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے۔ یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام میں تو ہی کرایا ہوا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بنا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں۔ مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو۔ اور کیا بات ہوئی، تیری تو شادی کا پروگرام تھا۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں، جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔
یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔ میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، اللہ اکبر، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو قریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں، 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں، دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں۔ اس نوجوان کا مقدر دیکھو، حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو اس کو اٹھا کے لاؤ۔ یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں، رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا۔ اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قربان جاؤں اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری ساتھ حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کو لہانی۔ کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں۔ رحمت والی گود میں دم توڑا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں، ادب دیکھو ادب، آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں،
اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ نے سینگھی لگوائی. آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے. جیسے جلما جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں. تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا. وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں. تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے. عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا. فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی. جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے. ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں. مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں. یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ. دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ. جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے. قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے.
عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے، اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یہ لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں
پتی کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں, یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. چکلے چل رہے ہیں, بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے, افسروں کو پتا ہے, چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے, کس لیے روکے؟ سبحان اللہ. پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جس ملک میں, جس شہر میں زنا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے, اتنی خوبصورت ہے تو, ایسی حسینہ ہے, شباب تیرا, حسن تیرا, جمال تیرا, شکل و صورت نرالی, نقش نرالے, آنکھیں تیری نرالی, چہرہ تیرا نرالا, لب تیرے نرالے, قد و قامت تیری نرالی, حسن تیرا شان والا, جوانی شباب ہے. بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے, پر میں کیا بتاؤں, زمین و آسمان کے مالک کی قسم, سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم, درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم, ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم, جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے, چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے, مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر, پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا, اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی, رسمیں نہیں چھوٹتی, ہم سے شرک نہیں چھوٹتا, ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی. بھائی کہتا ہے بہن کو, توجہ کرو, کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے, انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن, چادر تیرے سر پہ نبی کی, کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے, یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی, ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ. کھلانا لوٹ رہا, وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا, ایمان قبول نہیں کیا, دین قبول نہیں کیا, اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر, تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت ہو خالی آ گئی. کیا بات کہی ہے عورت نے, سبحان اللہ, اللہ اکبر. کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا, اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی, میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو, میرا دل ہو تیرا گھر ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی. میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا, تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا, تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے, قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے, مجبور کر کے کلمہ پڑھایا, اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے, مزہ تو اب آئے گا نا, یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی.
اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی۔ دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔
कैसी मुश्किल में हुए, कहीं भी हुए, जिस हालत में भी हुए, नमाज पढ़नी है, अदा करनी है। चुनाचे इनकी नमाजों में इतनी बरकत थी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है, सहाबा इकराम अभी जिंदा हैं। अफ्रीका के घिनौने जंगल में, बहुत बड़े सहरा में छावनी बनाने का प्रोग्राम बनाया। बड़े जंगल हैं, बड़े दरख्त हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है, बड़े जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, घगियाड़ हैं, बड़े बड़े मूजी जानवर हैं। तो उस इलाके के लोगों ने बताया कि तुम मार खाओगे, यहां तो बड़े बड़े जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तुम ये क्या सोच कर आए हो? तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे, जानवर खा जाएंगे, तुम्हें यहां छावनी बनाओगे? साहबा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास हथियार है। कमांडर कहने लगा, एक सहाबी था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का दीदार करने वाला, बड़ा दीवाना परवाना। कमांडर ने उसे हुक्म दिया, तू 2 वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद दरख्त पे चढ़ जा, और दरख्त पे चढ़कर ये आवाज लगा, ओ जंगल के हाथियों, ओ जंगल के भगियाड़ों, ओ जंगल के शेरों, ओ जंगल के मूसी जानवरों, और नागवठुओं, और सांप बिच्छुओं, और फला जानवरों, और फला जानवरों, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 24 घंटे की इजाजत है, 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम जंगल खाली मांगता हूँ। मार्शल नाफिज कर दिया हुजूर के गुलाम ने, हाथियों पे, जानवरों पे, चीतों पे, भगियाड़ों पे, शेरों पे। और ऐलान का रुख देखें आप, कहा कि 24 घंटे के बाद जो मिलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब अगर हम में से वहां कोई होता, कहते हो बड़े पागल है भाई, किससे बातें कर रहे हैं? हाथियों से बातें हो रही हैं, चीते और शेरों से बातें हो रही हैं, भगियाड़ों से गप्पे हो रही हैं, ले जाओ पागल खाने में। मगर ये बात नहीं, सहाबा जानते थे शेर भी उसकी मखलूक है, चीता भी उसकी मखलूक है, बघियाड़ भी उसकी मखलूक है, हाथी भी उसकी मखलूक है, और हम उसके दीवाने हैं, हम उसके बंदे हैं। जब उसका ही हुक्म नाफिज करने के लिए हम निकले हैं, अब हमारे सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। तारीख शाहिद है, गैबन मौर्रिख अंग्रेज लिखता है, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर तौर आंद्रे अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि सहाबी की ये बात सुनकर जंगल में खलबली मच गई, जानवरों में शोर मच गया, चीते घगियाड़ और तूफान मच गया। शोर मचाते हुए तमाम के तमाम ने जंगल खाली कर दिया। मुसलमान, जब तेरे अंदर ईमान था, जब तेरा कुरान पे ईमान था, जब तेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान था, जब तेरा हुजूर की रिसालत पे ईमान था, जब अल्लाह की तौहीद पे तेरा ईमान था, और तेरा मुकाबला शेर नहीं कर सकता था, तेरा मुकाबला चीता नहीं कर सकता था। आज ईमान पल्ले है नहीं, आज तू डर के मारे मर रहा है, मर रहा है, मर रहा और मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी जंगल में रास्ता भूल गया, और भूल कर और ज्यादा सहरा में जंगल में निकल गया। देखता क्या, सहाबी सामने से शेर आया। सहाबी ने तो शेर को देख लिया, और शेर ने सहाबी को देख लिया। अब शेर हमला करने का इरादा कर रहा है, सामने है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबी ने ललकार कर आवाज दी, ओ जंगल के शेर, ओ जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीरने का इरादा करता है जो आंखें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार कर चुकी है? उन आंखों को फाड़ेगा, उस चेहरे को फाड़ेगा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दफा नहीं बार बार दीदार किया है। तारीख शाहिद है। शेर झुका, सहाबी के करीब आया, और यूं लिखा है कि आगे बढ़कर सहाबी के पांव चाटने लगा, पैर चाटने लगा, और जुबान हाल से यूं कहने लगा, अगर तू उनका गुलाम है तो मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं। ये जो तुम्हें कहते फिरते हैं ना, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, शक्ल पे देखना 12 बजे हुए मिलेंगे। बिल्कुल झूठ।
شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اس گلی سے نکلے آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں، اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا الا اللہ تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی آدمی مدینہ پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔ اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کاہے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں، اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں،
तुम जो यहाँ जुमा पढ़ने आते हो, तुम्हारे ख्याल में हमारी कोई कीमत नहीं, वजू किया, सुन्नतें पढ़ी, जुमा पढ़ाया, बस हमें ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तुम क्या जानो कि सूबाई होम डिपार्टमेंट में हमारे तस्करे, मरकज गवर्नमेंट में हमारे तस्करे, कौन सीधा चल रहा है, कौन उल्टा चल रहा है, कौन हमारे लिए खतरनाक है। और तुम्हें क्या पता, हमें तो लोग डबल स्टार लिखते हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खिड़की बनाई गई, झुककर दाखिल होगा, इसी बहाने से झुक जाएगा। मगर अल्लाह वालों को अकल अल्लाह ही अता करता है। जब वहां गए ना, उन्होंने कहा जी इसमें से दाखिल होकर अंदर चलना है। मुजद्दिद साहब ने पहले दोनों पैर दाखिल किए, बजाय यूं झुककर दाखिल होने के यूं लंबे होकर दाखिल हो गए। पैर अंदर पहले दाखिल कर लिए, यानी और बेअदबी की कि पैर पहले लगे, मेरे पांव है तेरा सर है, लाओ मुलाकात कर। अल्लाह वाला झुका ही नहीं। तो इस अल्लाह वाले को ये पता नहीं था कि मैं तो जिंदा के सामने नहीं झुकता, ये मरवों के सामने झुकते फिरेंगे लोग। माशाअल्लाह। इन्हें ये पता नहीं था कि ये कब्रों की मिट्टी चाटते फिरेंगे, ये रात दिन शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर के मरेंगे। लगे हुए हैं मेले, भर भर के खलकत जा रही है। फोड़े फुंसी का इलाज होगा, बीमारियों का इलाज होगा, पानी चश्मे का पी आओ, पानी चश्मे का पी आओ। मखदूम रशीद के इलाके के सारे साल उस खड्डे में लोग भागते हैं और इंशाअल्लाह ये इस सो दोस्तों, अगर आप हजरात को हमारा ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शान हनीफ यक को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।